اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبیر نامہ 126 دیکھنے والوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عنوان ہے سچے خواب کیوں آتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ سچے خواب کیوں آتے ہیں؟ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ تمام انسانوں اور انبیاء کے خواب میں فرق کی وجہ اپنی اپنی روحانی استعداد ہے۔ عام لوگوں کی روحانی استعداد یعنی طاقت میں سب سے بڑی رکاوٹ خود حواس ظاہرہ ہے۔ انبیاء کے خواب کے متعلق لکھتے ہیں، وہ اس استعداد کا کام ہے جس میں انسان بشریت چھوڑ کر ملکیت جیسے بلند اور روحانی مقام میں جذب ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان میں جس قدر روحانی طاقت زیادہ ہوگی، اس قدر اس کے خواب سچے ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ انبیاء کی روحانی طاقت تمام دوسرے انسانوں سے زیادہ بلند ہوتی ہے، اس لیے ان کے خواب 100% سچے اور الہامی ہوتے ہیں۔ پیغمبروں پر یہ حالت اس وقت طاری ہوتی ہے جب وحی کے نازل ہونے کا وقت آتا ہے، تو ایسے موقع پر انہیں نیند کی طرح ادراک ہوتا ہے۔ نیند اور وحی کی اس مشابہت کے باعث ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں، پس خدا نے یہ بات انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے کہ وہ نیند کی حالت میں حواس کا پردہ اپنی ذات سے علیحدہ کر دیتا ہے اور اس پردے کے اٹھ جانے کے بعد نفس عالم حق کے مشاہدات سے معرفت حاصل کرتا ہے۔ بعض اوقات اس پر معرفت کا ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب اسے اپنی آرزوؤں کی تکمیل کا علم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبشرات کہا ہے اور فرمایا ہے کہ نبوت باقی نہ رہے گی مگر مبشرات رہ جائیں گے، یعنی خواب باقی رہ جائیں گے۔ یہ تھی آج کی تعبیر اور آج کا ٹاپک۔ اگر پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔